اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 14، صفحہ 511، باب نمبر 239، مسخ کرنے کے اسباب اور اس کی قسمیں۔ میرے والد رضی اللہ نے فرمایا، ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد اسماعیل بن مہران، محمد بن حسن بن علان، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے مسوخات کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی 12 قسمیں ہیں، ان کے مسخ ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ ہاتھی یہ ایک بادشاہ تھا جو زناکار اور لوٹی تھا، اس لیے اس شکل میں مسخ ہوا۔ ریچھ یہ ایک دیوس شخص تھا جو اس شکل میں مسخ ہوا۔ خرگوش یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی تھی، نہ غسل حیض کرتی تھی نہ غسل جنابت، اس لیے وہ اس شکل میں مسخ ہو گئی۔ چمگادڑ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کی کھجوریں چرایا کرتا تھا، اس لیے اس شکل میں مسخ ہو گیا۔ سہیل یہ یمن میں اشعار 10واں حصہ وصول کرنے والا تھا، وہ مسخ ہو گیا۔ زہرا مسخ ہوئی اس لیے کہ یہ ایک عورت تھی، اس نے ہاروت و ماروت کو گرویدہ کر لیا تھا۔ بندر اور سور تو یہ بنی اسرائیل سے ایک قوم تھی جس نے سنیچر کے دن حدود سے تجاوز کیا تھا اور ان کی شکلوں میں مسخ ہو گئے۔ بام مچھلی اور گوہ تو یہ دونوں بھی بنی اسرائیل کے 2 گروہ تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا تو بھی یہ ان پر ایمان نہیں لائے، حیران اور گمراہ ہوئے۔ ایک گروہ دریا میں گر کر بام مچھلی کی شکل میں مسخ ہو گیا، ایک بیابان میں جا کر گوہ کی شکل بن گیا۔ بچھو تو یہ ایک چغل خور شخص تھا جو بچھو بن گیا، اور بھیڑ زنبور یہ ایک گوشت خور فروش تھا جو ترازو سے ناپنے میں چوری کیا کرتا تھا۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن احمد بن اسماعیل علوی، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن جعفر علیہ السلام نے روایت کرتے ہوئے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے حضرت جعفر علیہ السلام جعفر بن محمد علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا مسوخات 13 عدد ہیں: ہاتھی، ریچھ، خرگوش، گوہ، بچھو، مکڑی، پانی کا کیڑا، بام مچھلی، چمگادڑ، بندر، سور، زہرا، سہیل۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مسخ ہونے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھی تو ایک ظالم و جابر اور لوتی شخص تھا، یہ تر و خشک کچھ نہیں چھوڑتا تھا۔ ریچھ یہ ایک مرد مخنث تھا اور مردوں کو اپنے ساتھ بدفعلی کی دعوت دیتا تھا۔ خرگوش یہ گندی اور نجس عورت تھی، نہ غسل حیض کرتی نہ غسل جنابت کرتی نہ کوئی غسل کرتی۔ بچھو یہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا، اس سے کوئی سلامت نہ رہتا تھا۔ گوہ یہ ایک عربی شخص تھا جو حاجیوں کا سامان چرا لیتا تھا۔ مکڑی یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر پر جادو کیا کرتی تھی۔ اموس پانی کا ایک کیڑا ایک چغل خور شخص تھا جو دوستوں میں جدائی کرا دیتا تھا۔ بام مچھلی ایک دیوس تھا جو اپنی عورتوں کے لیے مردوں کو حاصل کیا کرتا تھا۔ چمگادڑ ایک چور تھا جو کھجور کے درختوں سے کھجور چوری کرتا تھا۔ بندر یہ کچھ یہودی تھے جنہوں نے سنیچر کے دن حد سے تجاوز کیا تھا۔ سور یہ نصارہ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کا معجزہ طلب کیا، مگر جب وہ نازل ہوا تو پہلے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ کی تکذیب کرنے لگے۔ سہیل یہ ایک شخص تھا جو یمن میں اشر وصول کیا کرتا تھا۔ زہرا یہ ایک عورت تھی جس کا نام ناہید تھا، وہ لوگ کہتے ہیں اس نے ہاروت اور ماروت کا اپنا گرویدہ بنا لیا تھا ان کو۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے علی بن عبداللہ وراق رضی اللہ عنہ، سعد بن عبداللہ، عباد بن سلیمان، محمد بن سلیمان دیلمی، حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا چمگادڑ ایک عورت تھی جس نے اپنے سوکن پہ جادو کیا تھا تو اللہ نے اس کو چمگادڑ کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ چوہا یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اللہ ان پر غضبناک ہوا، ان کو چوہے کی شکل میں مسخ کر دیا۔ مچھر ایک شخص تھا جو انبیاء علیہ السلام کی ہنسی اڑاتا، انہیں سب و شتم کرتا، ان کو منہ چڑھاتا اور تالیاں بجاتا، تو اللہ نے اس کو مچھر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ جو جسم میں پڑ جاتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک صفیہ اور بیوقوف ادھر آ گیا اور ان کا مذاق بنانے اڑانے لگا۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا کہ اللہ نے اس کو جوں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ چھپکلی تو یہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جو اولاً انبیاء کو گالیاں دیتا اور ان سے بغض رکھتا، اللہ نے انہیں چھپکلی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عنقا تو وہ ایک شخص تھا جس پر اللہ غضبناک ہوا، اس کو عنقا کی شکل میں مسخ کر دیا۔
بس ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس کے غضب، اس کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ رضی اللہ عنہ، محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، علی بن اسباط، علی بن جعفر، مغیرہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنی جد نامدار علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے مسوخات 13 ہیں: بندر، سور، چمگادڑ، ریچھ، ہاتھی، پانی کا کیڑا، بام مچھلی، بچھو، سہیل، ساہی، زہرہ، مکڑی۔ چنانچہ بندر یہ ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے سکونت پذیر تھی، سنیچر کے دن حکم کے خلاف مچھلی کا شکار کرتی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ سور تو یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ چمگادڑ یہ ایک عورت تھی، اس نے اپنے سوکن پر جادو کیا تو اللہ نے اس کو چمگادڑ کی شکل میں مسخ کر دیا۔ گوہ یہ تو دیہات کا رہنے والا عرابی تھا، وہ جو شخص بھی ادھر سے گزرتا اس کو قتل کرنے میں نہیں جھجکتا تھا، اللہ نے اس کو گوہ کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ہاتھی ایک شخص تھا جو جانوروں سے بدفعلی کرتا تھا، اللہ نے اس کو ہاتھی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ پانی کا کیڑا تو یہ ایک شخص تھا جو کہ زناکار تھا، آدمی ہو یا جانور کسی کو نہیں بخشتا تھا، اللہ نے اس کو پانی کے کیڑے کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اور بام مچھلی تو یہ ایک چغل خور شخص تھا، اللہ نے اس کو بام مچھلی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اور بچھو یہ ایک شخص تھا جو سب کی عیب جوئی کرتا، ہر ایک کی چغلی کھاتا، تو اللہ نے اس کو بچھو کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ریچھ یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کا سامان چرا لیا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو ریچھ کی شکل میں مسخ کر دیا۔ سہیل یہ ایک شخص تھا جو عشر وصول کرتا تھا، ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا، اللہ نے اس کو سہیل کی شکل میں مسخ کر دیا۔ زہرہ تو یہ ایک عورت تھی جس نے ہاروت و ماروت کو گرویدہ بنا لیا تھا، اللہ نے اس کو زہرہ کی شکل میں مسخ کر دیا۔ مکڑی تو یہ ایک بدخلق عورت تھی، اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اس نے منہ موڑے ہوئی تھی، اللہ نے اس کو مکڑی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ساہی ایک بدخلق مرد تھا، اللہ نے اس کو ساہی کی شکل میں مسخ کر دیا۔ نمبر 5 بیان کیا ہم سے ابو الحسن علی بن عبداللہ اسواری، مکی بن احمد بن سعدویہ بزوئی، ابو زکریہ بن یحییٰ بن عبید عطار دمیات میں، کلانسی، عبدالعزیز بن عبید اللہ ویسی، علی بن جعفر، حضرت جعفر علیہ السلام کے غلام موتب سے، اس نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے جد علیہ السلام، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ان کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسوخات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 13 عدد ہیں: ہاتھی، ریچھ، بندر، سور، بام، مچھلی، گوہ، چمگادڑ، پانی کا کیڑا، بچھو، زہرہ، سہیل، مکڑی، خرگوش۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مسخ ہونے کا کیا سبب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھی ایک لوتی شخص تھا جو خشک و تر کو نہیں چھوڑتا تھا، ریچھ مخنث مرد تھا جو مردوں کو اپنی طرف دعوت دیتا تھا، سوریہ نصارہ کی ایک قوم تھی جس نے اللہ کی طرف سے مائدہ نازل کیے جانے کی درخواست کی تھی، اور مائدہ نازل ہوا تو پہلے سے بھی زیادہ کفر و تکذیب کرنے لگی۔ بندر یہ ایک قوم تھی جس نے سنیچر کے دن شکار میں حد سے تجاوز کیا۔ بام مچھلی یہ ایک دیوس شخص تھا جو مردوں کو اپنی عورتوں کی طرف دعوت دیتا تھا۔ گوہ یہ ایک دیہاتی مرد تھا جو حاجیوں کا سامان چراتا تھا۔ چمگادڑ یہ ایک شخص تھا جو کھجوروں کے درخت سے کھجوریں چرایا کرتا تھا۔ پانی کا کیڑا یہ ایک چغل خور شخص تھا جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتا تھا۔ بچھو یہ ڈنک مارنے والا شخص تھا، اس کے زبان سے کوئی نہیں بچتا تھا۔ مکڑی یہ ایک عورت تھی جس نے اپنے شوہر پر جادو کیا تھا۔ خرگوش یہ ایک عورت تھی جو نہ غسل حیض کرتی نہ اور طرح کا غسل کرتی۔ سہیل یہ یمن میں عشر وصول کرنے والا شخص تھا۔ زہرہ یہ ایک نصرانیہ تھی جو بنی اسرائیل کی عورت تھی، یہی وجہ ہے کہ جس نے ہاروت و ماروت کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اس کا نام ناہید تھا یا ناہیل تھا۔ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ سہیل و زہرہ کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 2 ستارے ہیں، حالانکہ جو یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمندری جانوروں میں سے 2 جانور ہیں جن کا نام ستاروں پر رکھ دیے گئے ہیں، جیسا کہ حمل، سور، سرطان، اسد، عقرب، وحوت، جدی کہ ان حیوانات کے نام ستاروں کے نام پر ہیں، بس اسی طرح سے زہرہ اور سہیل کے نام بھی ہیں، مگر ان دونوں کے متعلق لوگوں کو غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ یہ دونوں جانور اور جانوروں کی طرح نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ دنیا کے ایسے طواف کرنے والے سمندر میں رہتے ہیں جہاں نہ کوئی سفینہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ہیلا اور تدبیر کام دیتی ہے۔ اللہ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ گناہ گاروں کو چمکدار ستاروں کی شکل میں مسخ کرے۔ جو آسمان و زمین کے باقی رہنے والے باقی رہیں
حالانکہ جنہیں اللہ مسخ کرتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، وہ مر جاتے ہیں۔ اور یہ جانور جن کو مسخ شدہ کہا جاتا ہے ان کو مجازی طور پر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ انسان کے لیے مضر ہیں۔ اور حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا، ان کی مثل و ہم شکل کا گوشت کھانے کو اللہ نے منع فرمایا ہے تاکہ اس سزا اور عقوبت کو کوئی شخص معمولی اور ہلکا نہ سمجھے۔ نمبر 6 بیان کیا ہم سے محمد بن علی بشار قزوینی نے، ان سے ابو الفراز مظفر بن احمد قزوینی، ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی، سہیل، انہوں نے بیان کیا کہ سہیل اور زہرا یہ 2 جانور ہیں اس سمندر کے جانوروں میں سے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، جہاں کوئی سفینہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں کوئی حیلہ و تدبیر کام نہیں دے سکتی، اور یہی وہ ہیں جن کا مسوخات میں ذکر ہے۔ اور غلط فہمی ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ یہ 2 مشہور ستارے سہیل اور زہرا ہیں، اور ہاروت و ماروت یہ دونوں روحانی مخلوق تھے جو ملک ہونے کے لیے پل بڑھ رہے تھے، مگر یہ دونوں ملک نہ بن سکے تو انہوں نے محن و ابتلا اختیار کر لیا اور ان کا معاملہ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اگر یہ دونوں ملک ہوتے تو دونوں معصوم ہوتے، ان سے ہرگز ہنسیاں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو ان کو ملک کہا ہے تو اس لیے کہ یہ دونوں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ یہ آئندہ ملک ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ انکا میتا و انہم میتون، آئندہ تم بھی میت ہو جاؤ گے اور یہ لوگ بھی میت ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30، صفحہ نمبر 514، وہ باب 240، وہ سبب جس کی بنا پر مومن گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، کافر سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ، علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، پھر عبداللہ بن محمد حمدانی اسحاق قمی، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان، کیا مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اور لواطہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا شراب پیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا گناہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا میں آپ پہ قربان جاؤں، جب وہ زنا نہیں کرتا، لواطہ نہیں کرتا، دیگر برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، پھر اس کے گناہ کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ گناہان صغیرہ کے سوا گناہان کبیرہ اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 23۔ تو مومن سے بعض اوقات ایسے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے جو اسے ارادی طور پہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، آپ لوگوں کے دشمن اور ناصبی بھی گناہوں سے پاک رہتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ مومن موحد کے جس کے ہم قائل ہیں اس کا وہ قائل ہے، اور جو آپ لوگوں کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، لواطہ بھی کرتا ہے، اس کے پاس ہم اپنی کوئی حاجت لے کے جاتے ہیں تو اس کا منہ بگڑا ہوا پاتے ہیں، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ہماری حاجت اس پر گراں گزرتی ہے، وہ حاجت برابری میں سستی سے کام لیتا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا دشمن و مخالف، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور اپنی حاجت پیش کرتے ہیں تو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے اور ہماری حاجت برابری میں جلدی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ وہ کثرت سے نماز پڑھتا ہے، کثرت سے صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق تم نہیں سمجھے یہ برائیاں تم لوگوں میں کہاں سے آئیں؟ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم جب تک آپ نہیں بتائیں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق اللہ واحد و یکتا ہے، اس نے اشیاء کو کسی شے سے پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں خود ہی ایجاد کیا اور حقیقت کی ابتدا کی۔ ایک طیب و طاہر زمین پر آب پاک کو شیریں 7 دن رات جاری کیا، پھر وہ پانی خشک ہو گیا، اس پر سے بالکل صاف ستھری ایک مٹی اٹھائی اور وہی ہم اہل بیت کی مٹی ہیں جس سے ہم لوگ بنے۔ پھر نیچے جو مٹی باقی رہ گئی تھی اس میں سے ایک مٹھی اٹھائی، وہ ہماری شیعوں کی تہنت اور مٹی ہے، اور پھر ہم لوگوں کو اس نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا۔ اگر اللہ نے جس طرح ہم لوگوں کا تہنت کو بالکل خالص رکھا اسی طرح ہمارے شیعوں کی بھی تہنت کو بالکل خالص رکھتا تو ان میں سے کوئی بھی نہ زنا کرتا، نہ چوری، نہ لواطا، نہ شراب پیتا، نہ وہ برائیاں کرتا جس کا تم نے تذکرہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک زمین ملعونہ پر ایک نمکین تلخ پانی 7 دن رات بہائے رکھا، پھر وہ پانی خشک ہو گیا تو اس میں سے مٹی اٹھائی اور تہنت ملعونہ سنی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی کی ہے۔ یہ ایک ناقص اور خراب تہنت ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی تہنت ہے۔ اگر اللہ ان کی تہنت کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیتا جیسا کہ اس نے مٹی اٹھائی تو تم ان نیک آدمیوں کی خصلت
को नहीं देखते, ना वो कलमा शहादतैन पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना ज़कात देते हैं, ना हज करते हैं, तो उनमें से किसी एक में भी खुश अखलाकी ना पाते, मगर अल्लाह ताला ने इन दोनों तहनतों को, यानी तुम्हारी तहनत और उनकी तहनत को यकजा करके मखलूत कर दिया। इस तरह से मला जिस तरह से चमड़ा मला जाता है, और दोनों पानियों से उसको गूंद दिया। और जो तुम अपने बिरादर मोमिन में ये बुराई या ज़िना या कोई और बुराई जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, जैसे शराब नोशी वगैरह देख रहे हो, ये उसकी असल जोहर तहनत और उसके ईमान की वजह से नहीं है, बल्कि इन नासबियों की तहनत से मस हो गई है। ये जो उन मज़कूर बुराइयों के मुर्तकब हुए हैं उसकी वजह से है। और जो तुम इन नासबियों में खुशखल्की या रोज़ा, नमाज या हज या सदका या कोई और नेकी देखते हो, वो इन नासबियों की असल तहनत की वजह से नहीं है, बल्कि ये तमाम अफ़ाल ईमान से मसा होने की वजह से हैं। इनकी तहनत ने ईमान से मसा होने की वजह से ये हासिल किया है। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान जाऊँगी, जब क़यामत का दिन आएगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू इसहाक़, क्या अल्लाह खैर और शर को एक जगह रहने देगा? सुनो, जब क़यामत का दिन आएगा तो ईमान से मसा होने का असर जो उनमें आ गया है वो उन लोगों से निकाल लेगा और हमारे शियों को वापस कर देगा, और नासबियों से मसा होने का जो असर हमारे अंदर आ गया है वो उसकी वजह से जो बुराइयाँ उन्होंने की हैं वो उनमें से निकाल कर इन नासबियों के हवाले कर देगा। हर शय अपने असल और उनसर अव्वल की तरफ वापस होगी कि इब्तदा में भी उसी की थी। क्या तुम आफताब को नहीं देखते हो कि जब तुलू होता है तो उसकी शुआएं उससे मुतसिल रहती हैं या जुदा हो जाती हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान, जब आफताब तुलू होता है तो जिस तरह से निकली थी उसी तरह वापस चली जाती हैं। अगर ये उससे जुदा हो जाती तो हरगिज़ वापस ना जा सकती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शय अपने असल की तरफ वापस जाती है जिससे वो पैदा हुई थी। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पे कुर्बान, इसका मतलब तो ये हुआ जो लोग नेकियां कर रहे हैं उनसे लेकर हम लोगों को दे दी जाएंगी, और हम लोग जो बुराई और गुनाह कर रहे हैं वो हम लोगों से लेकर उन नासबियों को दे दी जाएंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इस किस्म उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है, ऐसा ही होगा। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान, उसकी कोई दलील हमें किताब खुदा में मिलेगी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अबू इसहाक़। मैंने अर्ज़ किया, वो किस मुकाम पर है? फरमाया, ए अबू इसहाक़, क्या तुमने इस आयत की तिलावत नहीं की? औलाइका यब्दुल्लाह सय्यातहुम हसनात व कान अल्लाह गफूर रहीमा। अलबत्ता उन लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। तो अल्लाह तुम लोगों के सिवा किसी के गुनाहों को नेकियों से नहीं बदलेगा, खुदा की कसम ये तुम लोगों के लिए बदलेगा। सफ़ा 515 बाब 241 खुशबू और उसका सबब। बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हसन रहमुल्लाह, मोहम्मद बिन हसन सफ़ार, अली बिन हसन वास्ती, अपने असहाब, उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत की कि आपने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कोहे सफ़ा पर उतारे गए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मरवा पे उतारी गई। वो जन्नत में अपने बालों में कंघी किया करती थी, और जब ज़मीन पर उतारी गई तो बोली, मुझसे अल्लाह नाराज़ है, अब मैं उम्मीद नहीं रखती कि मैं कंघा कर सकूँगी। ये कहकर उन्होंने अपने बाल खोल दिए तो उसकी वो खुशबू फैल गई वो जो जन्नत के अंदर अपने बालों में लगाती थी। फिर उसे हवा ले उड़ी, उसने उसका असर हिंद में पहुंचा दिया, इसलिए हिंद में अतर होता है। दूसरी रिवायत यह है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अपने बालों के जूड़े को खोला तो उसमें जो खुशबू बसी थी उसके लिए अल्लाह ने हवा भेज दी, जिसने उसे उड़ाकर मशरिक़ व मग़रिब में फैला दिया। मेरे वालिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बयान किया हमसे अली बिन सुलेमान राजी ने, उन्होंने कहा, बयान किया हमसे मोहम्मद बिन हुसैन, अहमद बिन मोहम्मद बिन अबू नसर, अबुल हसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि रावी का बयान है, मैंने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि अव्वल खुशबू कैसे पैदा हुई? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ के लोग उसके मुतालिक क्या कहते हैं? मैंने अर्ज़ किया, वो लोग तो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए थे, जन्नत की जुदाई में रोए, उनके आंसू इतने बहे कि वो ज़मीन की रगें बन गए और खुशबूदार हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है जैसा वो लोग कहते हैं, बल्कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अपने बालों को शजर जन्नत के अतराफ़ फैलाती थीं। जब ज़मीन पर उतरी और मुसीबत में मुब्तला हुई, उन्होंने हैज़ देखा तो उन्हें हुक्म हुआ कि गुस्ल करो, तो उन्होंने अपने बाल खोले। इधर अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी जो खुशबू को उड़ा कर ले गई, और अल्लाह ताला ने जहाँ चाहा उसको बिखेर दिया और उससे अव्वल खुशबू पैदा हुई। बाब 224 सफ़ा नंबर 516। वो सबब जिसकी बिना पर अल्लाह ताला बाद अखलाक इंसान की तौबा कबूल करने से इनकार करता है। मेरे वालिद रहमुल्लाह मोहम्मद बिन याहिया, मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद, उन्होंने अपने वालिद फिर यूनुस बिन अब्दुल रहमान, और उन्होंने उससे जिसने उनसे जिक्र किया उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को बद अखलाक शख्स की तौबा कबूल करने से इनकार है। तो दरियाफ्त किया गया कि ये कैसे? फरमाया, इसलिए कि वो अभी एक गुनाह से निकलता ही है कि उससे बड़े दूसरे गुनाह में दाखिल हो जाता है।
باب 243 وہ سبب جس کی بنا پر صاحب بدت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رحم اللہ، حسین بن محمد بن عامر، معلّہ بن محمد بن جمہور عمی اپنے اساس کے ساتھ ایک مرفوع روایت، اللہ تعالیٰ کو صاحب بدت کی توبہ قبول کرنے سے انکار ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس کے دل نے اسی بدت کی محبت کی شراب پی ہے۔ نمبر 2 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ان سے سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، محمد بن ابی عمیر، حشام بن حکم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہیے مگر حاصل نہ کر سکا، اس نے حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہی تو نہ کر سکا۔ شیطان اس کے پاس آیا، بولا میاں تم نے دنیا حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے نہیں ہوئی، دنیا بذریعہ حرام حاصل کرنا چاہیے نہیں حاصل ہوئی، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہاری دنیا بھی کثیر ہو جائے گی، تمہارے پیروکار بھی بہت ہو جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں بتائیں۔ شیطان نے کہا تم کوئی ایک مذہب ایجاد کر لو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور لوگ اس کا مذہب قبول کرنے لگے۔ اس نے اس کے ذریعے دنیا خوب کمائی، پھر اس نے سوچا دل میں، کہا یہ میں نے کیا کیا، ایک مذہب ایجاد کیا اور لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت بھی دی، یہ تو بہت برا ہوا، اور اب تو میرے لیے توبہ کی صورت ہی نظر نہیں آتی مگر یہ کہ جو لوگ میرا دین قبول کر چکے ہیں وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کے دین کی طرف واپس کر دوں۔ لہٰذا جن لوگوں نے اس کا دین قبول کر لیا تھا وہ اس کے پاس آتے تو ان سے کہتا کہ جس دین کی طرف میں نے تم لوگوں کو دعوت دی وہ باطل ہے، اسے ترک کر دو، اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو وہ لوگ جواب دیتے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دین حق ہے، تمہیں اپنے دین میں شک ہو گیا ہے اس لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جب اس نے دیکھا یہ لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اس نے ایک زنجیر منگوائی، ایک میخ زمین میں نصب کی، زنجیر اپنے گلے میں ڈال لی، اسے میخ میں باندھ دیا۔ بولا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں خود کو اس زنجیر سے نہ کھولوں گا۔ تو اللہ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تو اگر آخری سانس تک بھی توبہ کرتا رہے گا تو میں تیری توبہ قبول نہ کروں گا جب تک کہ تو ان لوگوں کو جو تیرے دین پر مر گئے ہیں انہیں بھی اپنے دین سے نہ پلٹا لے۔ باب 244 وہ سبب جس کی بنا پر چمگادڑ زمین میں نہیں جلتی گھروں میں رہتی ہے، صفحہ نمبر 517۔ بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن احمد بن جبلہ وائس، ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن عامر تائی، انہوں نے میرے والد، پھر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی بن حسین علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت حسین بن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ ایک مرد شامی نے آپ سے چند مسائل پوچھے جن میں سے یہ بھی پوچھا گیا کہ چمگادڑ زمین پر کیوں نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بیت المقدس میں نوحہ کرتی رہی اور اس کے گرد 40 سال طواف کرتی رہی اور روتی رہی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مسلسل گریا کرتی رہی اور گھروں میں رہنے لگی۔ اس کے ساتھ کتاب خدا کی 9 آیتیں ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تلاوت کرتے تھے اور یہ آیتیں تا قیامت اس کے ساتھ رہیں گی۔ 3 آیتیں سورہ کہف کی ابتدا کی اور 3 آیتیں سورہ سبحان الذی سے اذا قرأت القرآن اور 3 آیتیں سورہ یاسین کی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، صفحہ نمبر 518۔ باب 245 وہ سبب جس کی بنا پر بیل کی نگاہ نیچے رہتی ہے وہ سر آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا۔ بیان کیا ہم سے ابو الحسن بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری، پھر ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن احمد بن جبلہ وائس، ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن عامر تائی، انہوں نے میرے والد، پھر حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اہل شام میں ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے چند مسائل دریافت کیے، اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بیل ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچے رکھتا ہے، کبھی اپنا سر اوپر نہیں اٹھاتا آسمان کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ سے شرماتا ہے، جب سے قوم موسیٰ نے گیو سالہ کی پرستش کی ہے اس نے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری، ابو اسحاق بن ابراہیم بن حماد بن عمر نہاوند کے اندر، پھر ابو بکر احمد بن محمد بن مستبشنا بن عبد الخصیب رات کے وقت مقام مسیسہ، پھر موسیٰ بن حسن مدینہ الرسول میں،
انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابراہیم بن شریک کندی، ابن وہب، یحییٰ بن محبوب، جمیل بن انس، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بیل کا اکرام کرو، یہ تمام جانوروں کا سردار ہے۔ جب سے جو سالہ کی پرستش کی گئی اس نے اللہ سے شرم کے مارے اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائی۔ باب 246 وہ سبب جس کی بنا پر بکری اپنی دم اٹھائے اور شرمگاہ کھولے رکھتی ہے اور دمبیاں اپنی شرمگاہ چھپائے رکھتی ہیں۔ بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن احمد بن جبلہ وائس، ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن عامر طائی، پھر ان سے میرے والد، پھر حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ بکری اپنے دم کو اٹھائے ہوئے اپنی شرمگاہ کو کھولے رہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اس کو سفینے میں داخل کرنے لگے تو اس نے ان کی نافرمانی کی تو آپ نے اس کو سفینے میں دھکیل دیا اور اس کی دم ٹوٹ گئی، اور بھیڑ کی شرمگاہ اس لیے چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے سفینے میں داخل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی دم پر ہاتھ پھیرا اور اس کی دم چکتی بن گئی۔ صفحہ 519 باب 247 چوپائے کے پاؤں پر داغ اور خچر کے بچے نہ ہونے کا سبب۔ بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ، ان سے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد، پھر محمد بن یحییٰ، پھر حماد بن مسوان، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اگلے پاؤں کے اندرونی طرف پر 2 پیوند ہوتے ہیں جیسے داغ دیا گیا ہو، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں وہی اس کی تھوتنی اور ناک رہتی ہے، سوائے اولاد آدم کے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں استادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 4۔ اور وہ چوپایا ابن آدم کے برابر نہیں ہے کہ جس کا سر اس کے دبر کی جانب ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان اثرات کے ساتھ احمد بن ابی عبداللہ برقی، ان کی روایت کی اپنے والد سے، پھر یونس بن عبد الرحمن، عبداللہ بن مسکان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 مختلف چڑیوں کا جوڑا ہوتا ہے تو برابر نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا مگر لوگ تو کہتے ہیں رائی بھی طائر کے ماں باپ دونوں میں سے ایک کمری ہوتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈے بھی دیتی ہے، اس سے بچے بھی نکلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ غلط کہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو کمری کسی چڑیا پر چڑھ جاتی ہے، جفت کھا جاتی ہے تو انڈا دیتی ہے، اس سے بچے نکلتے ہیں، اور اس نسل سے کبھی بھی بچے نہیں پیدا ہوتے۔ باب 248 بلی اور خنزیر کی خلقت کا سبب۔ بیان کیا ہم سے ابو عبداللہ محمد بن شاران بن احمد بن عثمان بن برازی، ابو علی محمد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی، صالح بن سعید ترمیزی، عبد المنعم بن ادریس، اپنے والد، پھر وہب بن منبع یمانی، حضرت نوح علیہ السلام سفینے میں سوار ہوئے تو اس میں جتنے چرند اور وحشی جانور تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ القا کر دیا۔ ان میں سے کوئی شے کسی دوسری شے کو گزند نہیں پہنچاتی تھی۔ بکری بھیڑیے کے ساتھ چلتی پھرتی، گائے شیر کے ساتھ چلتی پھرتی، چڑیا سانپ پر گر پڑتی، وہ اس کو کوئی گزند نہ پہنچا سکتا تھا، نہ کوئی غراتا تھا، نہ کوئی بےقل و بے چین ہوتا تھا، نہ شور و شغب کرتا، نہ آپس میں سب و شتم اور لعنت ملامت کرتا۔ ہر ایک اپنے نفس کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی گرمی نکال دی تھی۔ یہ سب اسی طرح سفینے میں رہے یہاں تک کہ جب تک کہ سفینے سے باہر نہیں آئے۔ چنانچہ سفینے میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے، غلاظت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ شیر پر ہاتھ پھیرے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کو چھینک آئی، اس کے ناک سے 2 بلیاں نر و مادہ نکل آئیں، ان دونوں کی وجہ سے چوہے کم ہو گئے، اور ہاتھی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو چھینک آئی تو اس کے ناک سے 2 خنزیر نر و مادہ نکل آئے اور غلاظت کم ہو گئی۔ صفحہ نمبر 520 باب 249 وہ سبب جس کی بنا پر اللہ نے مکھی کو پیدا کیا۔ محمد بن علی ماجیلویہ رضی اللہ اپنے چچا محمد بن ابی القاسم احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد، پھر ایک شخص، پھر اس نے منصور کے مصاحب ربیع سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے پاس آ کر بات کر رہے تھے کہ ایک مکھی منصور کے پر بیٹھ گئی۔ منصور نے اس کو ہٹایا مگر وہ پھر آ کر بیٹھ گئی تو اس نے پھر ہٹایا، پھر بیٹھ گئی۔ جب تنگ آ گیا اس نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ ظالموں اور جابروں کو ذلیل اور تنگ کرے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے حسین بن احمد بن ادریس رضی اللہ عنہ،
उनसे मेरे वालिद रहमुल्लाह, फिर मोहम्मद बिन अबी सहबान, इब्न अबी उमैर, हशाम बिन सालम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया कि अगर लोगों के खानों पर मक्खी ना बैठे तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मजलूम ना हो। बाब 250 कुत्ते की खिलकत का सबब बयान किया। हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी हुसैनी रज़ियल्लाहु अन्हु, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र अलवी उमरी, अपने आबा उमर बिन अली, अपने पितर बुजुर्गवार अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया। आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसको इबलीस के थूक से पैदा किया। अर्ज़ किया, ये कैसे या रसूलुल्लाह सल्लम? फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों के मानंद कांप रहे थे। इबलीस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने उन्हें देखा तो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों के पास पहुंचा और बोला, आसमान से 2 परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा परिंदा कभी किसी ने ना देखा होगा, चलो इन्हें खा लो। ये सुनकर दरिंदे इबलीस के साथ दौड़े और इबलीस ललकार रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था, अब थोड़ी सी दूर की मसाफत और जल्दी जल्दी बोलने से इसके मुंह से थूक निकल रहा था। अल्लाह ने इसके थूक से नर व मादा कुत्ते पैदा किए। वो दोनों हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए, कुतिया जिद्दा में और कुत्ता हिंद में। उन्होंने इन दोनों के करीब इन दरिंदों को नहीं आने दिया और उसी दिन से कुत्ता दरिंदों का दुश्मन हो गया और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन। सफ़ा नंबर 521 बाब 251 ज़र्रात की खलकत का सबब बयान किया। हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी हुसैनी रज़ियल्लाहु अन्हु, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जाफ़र बिन अलवी उमरी, उन्होंने अपने आबा से, फिर उमर बिन अली अलैहिस्सलाम, अपने पितर बुजुर्गवार अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम से इन ज़रात के मुतल्लिक सवाल किया गया जो घरों के रोशनदानों में से अंदर दाखिल होते हैं कि अल्लाह ने उनको किस चीज़ से पैदा किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए परवरदिगार मुझे खुद को दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे नूर की ताब लाकर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो शायद मुझको देख सकोगे। अगर अपनी जगह पर कायम ना रख सके तो तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत कहाँ कि तुम मुझे देख सको। फिर जब अल्लाह ताला ने अपने पहाड़ पर अपने नूर की तजल्ली की तो पहाड़ 3 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा बुलंद होकर आसमान पे चला गया, दूसरा टुकड़ा ज़मीन में धंस गया, तीसरा टुकड़ा पाश पाश होकर फिजा में बिखर गया और गुबार बन गया। ये ज़र्रात उसी पहाड़ के बिखरे हुए ज़र्रात हैं। बाब 252 बुढ़ापे के बगैर चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने का सबब बयान किया। हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी रसैनी, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र अलवी उमरी, अपने आबा उमर बिन अली अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने अपने पितर बुजुर्गवार अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लम ने फरमाया, मेरे भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुजरे तो देखा एक मर्द और एक औरत उनको पुकार रहे हैं। उन्होंने पूछा, तुम दोनों का क्या मामला है? मर्द ने कहा, या नबी अल्लाह, ये मेरी ज़ौजा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं, सौले है, मगर इसको छोड़ना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना पूरा हाल बताओ, क्या मामला है? मर्द ने कहा, बगैर बुढ़ापे के इस पर बुढ़ापा तारी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे चेहरे की रौनक और आबोताब फिर से पलट आए? उसने कहा, जी हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, जब तुम खाना खाया करो तो खूब पेट भर कर ना खाया करो, इसलिए कि जब खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीने पर दबाव पड़ता है, जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है तो चेहरे की आबताब जाती रहती है। इस औरत ने ऐसे ही किया और उसका चेहरा तरोताज़ा और बारौनक हो गया। बाब 253 अलामत सबर और उसका सबब बयान किया। हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी हुसैनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र अलवी उमरी, उन्होंने अपने आबा, फिर उमर बिन अली अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने अपने पितर बुजुर्गवार अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत की कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लम का इरशाद है कि साबिर की 3 अलामत हैं। पहली अलामत है कि वो सुस्ती और कसल ना करता हो, दूसरी है कि वो उकताता और दिल तंग ना होता हो, तीसरा है कि वो अपने परवरदिगार से शिकायत ना करता हो, इसलिए कि अगर उसने कसल और सुस्ती की तो उसने अल्लाह की दीवी कुव्वत का हक अदा ना किया। अगर वो उकताया तो शुक्र अदा ना करेगा, अगर उसने शिकायत की तो अपनी रब की नाफरमानी करेगा। सफ़ा 522 बाब 254 वो सबब जिसकी बिना पर औरत को मर्द की चाहत होती है। मेरे वालिद रहमुल्लाह
سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، محمد بن یحییٰ خیاس بن ابی ابراہیم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ عورت مرد سے خلق ہوئی ہے اس لیے اس کی چاہت مرد میں ہے، اس لیے اپنی عورتوں کو پابندی کے ساتھ رکھو، مرد چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے اس کی چاہت زمین سے ہوتی ہے۔ باب 255 وہ سبب جس کی بنا پر نکاح میں گواہی قرار دی گئی ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، پھر ان سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے ایک شخص سے، پھر درست بن ابی منصور، محمد بن عطیہ زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نکاح میں گواہی میراث کی وجہ سے قرار دی گئی ہے۔ باب 256 وہ سبب جس کی بنا پر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم، پھر قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسن بن ولید، مروان بن دینار، ایک مرتبہ میں نے ابی ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کیا سبب ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع رکھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کی حفاظت کے لیے اور تمام مذاہب کا یہی نظریہ ہے۔ باب 257 وہ سبب جس کی بنا پر کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کی صورت بنانے سے منع کیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، عبد الرحمن بن محمد اسدی، ابی ایوب خطاس، محمد بن مسلم، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کی جلالت قدر کا لحاظ رکھتے ہوئے منع فرمایا ہے کسی عورت کو اس کی پھوپھی اور خالہ کی سوت بنایا جائے یعنی کہ سوکن بنایا جائے، ہاں اگر کوئی اجازت دے تو کوئی حرج نہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسن بن علی بن فضال، ابن بکیر، محمد بن مسلم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بغیر پھوپھی اور خالہ کی اجازت کے بھائی کی لڑکی بھتیجی اور بہن کی لڑکی بھانجی اپنی پھوپھی اور خالہ کی سوت نہ بنے، کوئی پھوپھی اور کوئی خالہ اپنی بھتیجی اپنی بھانجی کی سوت نہ بنے بغیر اپنی بھتیجی اور اپنی بھانجی کی اجازت کے۔ باب 258 وہ سبب جس کی بنا پر عورتوں کا مہر 500 درہم قرار دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 523۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، پھر علی بن معبد، حسین بن خالد، حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مہر سنت 500 درہم کیسے ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ جو مومن 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اس کے بعد کہے اللہم زوجنی من الحور العین، تو اللہ تعالیٰ اس کا نکاح جنت کے ایک حور سے کرے گا اور وہ تسبیحات و درود جن کی تعداد 500 ہوتی ہے اس کا مہر قرار دے دے گا۔ اس بنا پر اللہ نے اپنے نبی اکرم کی طرف وحی فرمائی کہ عورت کے مہر کو 5 درہم سنت قرار دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ بیان کیا ہم سے حسین بن احمد بن ادریس، اپنے والد سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، ابن ابی نظر، حسین بن خالد، حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پہ قربان عورت کا مہر 500 درہم یا 12 اوقیہ اور نصف کیسے ہو گیا؟ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر یہ لازم قرار دے دیا کہ جو مومن بھی 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، 100 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھے گا، پھر یہ کہے گا اللہم زوجنی من الحور العین، تو اللہ اس کا عقد حور العین سے کر دے گا۔ اسی بنا پر عورتوں کا مہر 500 درہم قرار پایا، اور کوئی مرد مومن اگر کسی برادر مومن کے پاس شادی کا پیغام بھیجے اور اس کے لیے 500 درہم بھی خرچ کیے ہوں مگر عقد نہ کرے تو اللہ کی طرف سے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا عقد حوریہ سے نہ ہو۔ باب 259 وہ سبب جس کی بنا پر مخالفین کے یہاں عورت کا مہر 4000 درہم ہو گیا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ سیاری، ایک شخص جس نے ان سے بیان کیا، اس نے حماد سے حریز، محمد بن اسحاق، حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو عورت کا مہر 4000 درہم کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان
جس وقت حبشہ میں تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عقد کا پیغام بھیجا تو نجاشی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم بطور مہر ادا کیے تو اس کو وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں، ورنہ مہر تو صرف 12 اوقیہ اور نصف ہے۔ صفحہ نمبر 524 باب 260 وہ سبب جس کی بنا پر مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو دیکھ لے۔ میرے والد رحم اللہ سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ بزنتی، یونس بن یعقوب، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے اس کو دیکھ لے؟ فرمایا ہاں، اس عورت کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو ڈھیلا کر دے، اس لیے کہ وہ اس کو بھاری قیمت پر خریدنا چاہتا ہے۔ باب 261 وہ سبب جس کی بنا پر اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے کہے تو میرے نکاح میں آئی ہے تو باکرہ نہیں تھی تو اس پر کوئی شرعی سزا نہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر حمیری، ابراہیم بن ہاشم صفوان سے، موسیٰ ابن بکیر زرارہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی اس مرد کے متعلق جو اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے پاس باقرہ نہیں آئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرد کے اس طرح کہنے پہ کوئی شرعی سزا یعنی حد نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر مباشرت کے بھی بغارت جاتی رہتی ہے۔ باب 262 مہر کا سبب اور اس کا مردوں پر ادا کرنا واجب۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد رحم اللہ، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، ان کے مسائل کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ مہر کا سبب کیا ہے، یہ مردوں پر کیوں واجب ہے اور عورتوں پر کیوں نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ عورت کا نان و نسخہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے کہ عورت نے اپنا نفس فروخت کیا اور مرد نے اس کو خریدا ہے، اور کوئی خرید و فروخت بغیر قیمت ادا کیے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ متعدد اسباب کی بنا پر عورتوں کے لیے نوکری اور تجارت بھی ممنوع ہے۔ صفحہ نمبر 525 باب 263 وہ سبب جس کی بنا پر مہر 10 درہم سے کم باندھنا مکروہ ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، پھر وہب بن وہب، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام، ان سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر 10 درہم سے کم رکھنا میرے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہے تاکہ وہ بدکار عورت کے مہر کے مشابہ نہ ہو جائے۔ مصنف کتاب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے جو میں نے اس جگہ تحریر کر دیا اس لیے کہ اس میں سبب بیان کیا گیا ہے، مگر جس پر مجھے اعتماد ہے، جس پہ میں فتویٰ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مہر اتنا ہونا چاہیے جس پر طرفین راضی ہو جائیں، جیسے شکر وغیرہ، گو ایک مثقال ہی کیوں نہ ہو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، پھر محمد بن حسن صفار، یعقوب بن یزید، صفوان بن یحییٰ ابن مسکان، ابی ایوب خراسانی، محمد بن مسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیے۔ راوی نے بیان ہے میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کم سے کم مہر کیا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مثقال شکر۔ باب 364 وہ سبب جس کی بنا پر اگر مرد اپنی زوجہ سے قبل دخول زنا کا مرتکب ہوا ہے تو ان دونوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ بن احمد بن ادریس، احمد بن محمد بن یحییٰ خزار، طلحہ بن زید، جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کتاب علی علیہ السلام سے میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور مباشرت سے پہلے وہ اس سے زنا کر چکا ہو تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ وہ زانی ہے، دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، مرد اس عورت کا نصف مہر ادا کرے گا۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں حدیث میں تو اسی طرح آیا ہے جیسا میں نے نقل کر دیا، اس لیے کہ اس میں سبب بیان کیا گیا ہے، مگر جس حدیث کی بنا پر میں فتویٰ دیتا ہوں اور جس پر مجھے اعتماد ہے، جس کو مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، ابن ابی عمیر، فضالہ بن ایوب، رفاعہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص سے متعلق دریافت کیا جس نے اپنی زوجہ سے مباشرت سے پہلے زنا کیا تھا، کیا اس کا رجم کیا جائے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اچھا اگر اس نے شادی اور مباشرت سے پہلے اس سے زنا کیا تھا تو کیا ان دونوں کو جدا کر دیا جائے؟ فرمایا نہیں۔ ابن عمیر نے اس حدیث میں اتنا اور بھی اضافہ کیا کہ اور کنیز ہے تو روکا بھی نہیں جائے گا۔